کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ سے اچھا تعلق قائم کرنا ہے، بس یہ ایک ہی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضا رب کی رضا الوالدین، ماں باپ کو تم خوش کر لو، عرض پر اللہ تمہارا تم سے راضی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا کی برائے وڈیائی بڑھائی اللہ جلال و اکرام کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک و فرمانروا ہے. درود و سلام اس کے پیارے حبیب رحمت دو جہاں سید ولد آدم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس بھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھولی بھلی مخلوق کو گمراہی کے عمیق گلوں سے نکال کر راہ راست پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ انتہائی شاندار سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو زندگی میں کلمہ اف کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم نے ان کو کبھی زندگی میں ان کی کم آئیگی کی وجہ سے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے یا ان کی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے جو تمہیں پسند نہ ہو یا تمہارا اس میں نقصان ہو یا تمہارے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دائماً اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے انتہائی ادب پر مبنی، احترام پر مبنی اور ان کی عزت اور عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھنے پر مبنی کلمات اور الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا ہوگا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ ایک مہربان بیٹا، ایک شفیق بیٹا اور ایک پیارا بیٹا اور بیٹی بن کے ان کے سامنے جھک کر رہنا، اپنی توانائی، اپنی قوت، غیر و غضب کے اظہار سے اجتناب کرتے ہوئے، اور ہمیشہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں اور درخواستیں کرتے رہنا اور یہ کہنا رب ارحمہما،
कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरी अम्मी और मेरे अबू पर ऐसे रहमत नाज़िल फरमा, ऐसे उनके साथ प्यार कर, ऐसे उनके साथ शफकत कर जैसे हमारे साथ वो हमारे बचपन की जिंदगी में प्यार और मोहब्बत किया करते थे। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक तआला हमारा हकीकी खालिक मालिक और फरमारवा है, हमारा हकीकी पालने वाला है, हमारा रब है। और अल्लाह ताला ने जिनको हमारे लिए पालने का सबब बनाया है, जरिया बनाया है, और जो मजाजी हमारे पालनहार हैं वो यकीनन हमारे माँ बाप हैं। आप जानते हैं कि जब मेरा और आपका नुत्फा हमारी माओ के रहमों में बरकरार हुआ, अल्लाह के फजल से इस रहम ने उसको उठाया, इस्तकरार हुआ, तो आप जानते हैं कि हमारी माँ की सबसे पहले कैफियत क्या हुई थी। उसकी पसंद की अक्सर चीजें उससे छूट गई। वो खाने जो बड़ी लज्जत से, बड़ी मजे से वो कभी खाया करती थी, हमल में वो नहीं खा सकती थी, बल्कि जब घर के अंदर वो खाने जो कभी बड़ी रग़बत से, बड़े शौक से वो बेचारी खाया करती थी, जब किसी और के लिए भी तैयार होता है तो उसके पेट के अंदर जो खाना मौजूद होता है वो भी कै की सूरत में, उल्टी की सूरत में बाहर आ जाता है और वो हाल बेहाल हो जाया करती थी। और जब उसको जिस्म में कोई मर्ज लाहिक होता, बीमारी होती और वो तकलीफ में मुब्तला होती, डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर से कहता था तुम्हारे इस हमल की वजह से, तुम्हारे इस बच्चे और बच्ची की वजह से आपको हम कोई दवाई इन दिनों में दे नहीं सकते। अगर आप दवाई खाएंगी तो आपका ये बच्ची और बच्चा जो आपके पेट में है इसको, इसके जाया होने का खतरा है। तो आपको पता है मेरी और आपकी माँ अपनी आराम को, अपनी सेहत को तरजीह देती थी या मुझे और आपको तरजीह दी? खुदा की कसम, हमारी माओ ने तकलीफें बर्दाश्त की, बीमारियों को सहा, अजीयतें बर्दाश्त की, लेकिन हमारे लुत्फे को गिराना और हमारी कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की और बड़ी खंदा पेशानी के साथ उसके ऊपर किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो अपना इलाज करवा सकती थी, वो इंजेक्शन लगवा सकती थी, वो ड्रिपें लगवा सकती थी, अपने आप को सुकून में मुब्तला कर सकती थी, लेकिन उसने हमारी मोहब्बत में ये सारा कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया। और फिर हमें इस बात का भी इल्म है, जब हम अपने माँ के पेट में थोड़े से वजनी हुए और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो हम उसके अंदर पेट में किस्म किस्म की ऐसी हरकतें करते थे, हाथ और पांव मारते थे कि माँ बेचारी अपनी गहरी नींद सो रही होती और हमारी उस दर्द की वजह से उसकी नींद ऐसे खत्म हो जाती, वो तड़प कर उठ जाती। और कई बार हम एक रात में इसको डिस्टर्ब करते, उसकी नींद का बेड़ा गर्क करते, लेकिन हमारी माँ इस वजह से भी, हमारे इस अमल से, हमारी उन हरकत से, हमारी उन ज़रबों से, हमारे हाथ और पांव की ठोकरों से कभी तंग नहीं होती थी, बल्कि खुश होती और राजी होती कि ये मेरा नन्ना मुन्ना शहजादा, मुझे अल्लाह ये लाल देने वाला है, अल्लाह मेरा घर आबाद करने वाला है, अल्लाह मेरी खुशियों की तकमील करने वाला है। वो इस उम्मीद से सारे दुखों को, सारी परेशानियों को सहती है और ये सहते सहते वो दिन भी आ जाता है कि जब उसकी मौत और हयाती का वक्त है। डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप यहाँ साइन कर दें। उसके शौहर को, हमारे बाप को बुलाया गया और कहा कि आप इस फॉर्म पर साइन करें, मुमकिन है ऑपरेशन के दौरान तुम्हारी बीवी की डेथ हो जाए और या बच्चा बचेगा या उसकी मां बचेगी, मुमकिन है दोनों की डेथ हो जाए,
لیکن آپریشن کی وجہ سے بچے کا بچنا تو بالکل ضروری محسوس ہوتا ہے اور یقینی محسوس ہوتا ہے، لیکن اس عورت کی جان خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم تھوڑی دیر آپریشن نہیں کرتے، سائن نہیں کرتے، ایگریمنٹ نہیں کرتے، اور یہ آپ کی خاتون، آپ کی بیوی، اس کی بچے کی ہونے والی ماں راضی نہیں ہوتی، تیار نہیں ہوتی آپریشن کے لیے، اپنا جسم کٹوانے کے لیے، تو یہ بچہ مر سکتا ہے۔ تو ماں کیا کہتی ہے کہ جلدی سے میرے پیٹ کو کاٹیں اور میرے بچے کی حفاظت کریں، میرے بچے کی جان کو بچا لیں۔ اگر میری جان کو خطرہ ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں راضی ہوں۔ اور میرا اور آپ کا باپ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اور ہماری ماں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس فارم پر سائن کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سائن پر یا سائن کرتے وقت اس شوہر کی، ہمارے باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے بچہ بھی چاہیے، مجھے بیوی بھی چاہیے، یا اللہ دونوں کی حفاظت کرنا۔ دونوں آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب بیٹی اور بیٹا ہم میں سے کوئی بھی اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہمارے ماں باپ کی کاوش و محنتوں سے، دعاؤں سے یہ صاحبزادہ، شہزادہ اور شہزادی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اب ماں باپ ان کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز کا بندوبست کیا۔ اگر کپڑے نہیں ہیں تو وہ بے شک ان کو بھیک مانگنی پڑتی۔ ہماری ایسی مائیں بھی ہیں جنہوں نے روڈوں پر کام کیا، مٹی اپنے سر پہ جو ہے وہ لاد کر روڈ بناتی رہی، کچھ جو ہے گندم کاٹتی رہی، کچھ چارے کاٹتی رہی، کوئی کپڑے کی سلائی کرتی رہی، کسی نے کوئی مشقت کی، کوئی پڑھا کے ٹیوشنیں، ہمارے کپڑے، ہمارا علاج معالجہ، ہمارے خوراک، ہمارے لیے بہترین کھانے اور پینے کا بندوبست کرتے رہے۔ جب تھوڑا سا بڑے ہوئے، سکول میں داخلے کی باری آئی اور اس کے لیے بھی ہمارے ماں باپ نے ہماری فیسوں کا انتظام کیا، ہماری یونیفارم کا انتظام کیا، ہماری کتابوں کا بندوبست کیا۔ اور جب گھر سے ہم نکلتے تھے تو سب سے پہلے ہماری ماں اپنی نیند کی قربانی دیتی اور صبح سویرے اٹھ کر سردی ہو یا گرمی ہو ہمیں نہلایا دھلایا کرتی اور اس کے بعد ناشتہ تیار کرتی، اور پھر جاتے وقت ہماری جیب میں جو ہے ہمارے باپ سے منتوں سے مالک کر کے خرچہ بھی ہم کو لے کے دیا کرتی تھی۔ ہمارا باپ باہر سے جب مشقت سے آتا، کمائی کر کے آتا، ستایا ہوا ہوتا، ہم ایک گھر میں 8-10 افراد ہیں یا 4-5 افراد ہیں، ان کا خرچہ اٹھانا اس پر دوگر ہے، مشقت ہو چکی ہے، برداشت سے باہر ہے۔ ہمارا باپ گھر میں اگر غصے میں آتا تو ہماری ماں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، اور الگ کمرے میں ہمارے باپ کو پیار اور محبت سے سمجھا رہی ہوتی، اس کو حوصلہ اس کا بڑھا رہی ہوتی، کوئی بات نہیں اللہ کے بندے، یہ بچے اور بچیاں جب ہمارے بڑے ہو جائیں گے یہ ہمارا سہارا بن جائیں گے اور یہ ہمارے لیے عزت کا باعث بنیں گے، ہمارے لیے رفعت و بلندی کا باعث بنیں گے، ہمارے بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ہمارے بچے اچھی نوکری پر لگ جائیں گے، عقل مند باشعور ہوں گے، خوبصورت خوبرو ہوں گے، ہم ان کے اچھی جگہ پر شادیاں اور بیاہ کریں گے، اچھے ہمیں رشتے مل جائیں گے۔ اگر ہمارے بچے ان پڑھ ہوں گے، اگر ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نہ ہوگی تو ہمارے بچوں کو رشتہ نہیں ملے گا۔ ہم تو آرام سے گھومتے پھرتے اور کبھی سکول سے انکار کر دیتے، اپنی کتابوں اور بستے پھینک دیتے کہ میں نے سکول میں نہیں جانا، آج میرا خرچہ پورا نہیں ہے، آج مجھے صحیح روٹی نہیں ملی، میری یونیفارم درست نہیں ہے، میرے بوٹ نہیں ہیں، ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اور خدا کی قسم ہمارے ماں باپ ہمارے ہر نخرے کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، ہم آرام سے سکون سے مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو ہماری نوکری کی بھی فکر ہے اور ہماری شادی کی بھی فکر تھی، اور اس کے لیے کبھی اس بھائی سے قرضہ مانگتے ہیں، کبھی بہنوں سے، کبھی کسی امیر آدمی کے پاس جاتے ہیں، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور اس کے سسرال والے ہم سے زیادہ پاور والے ہیں، زیادہ سرمایہ اور پیسے والے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ان کا رویہ ہے، جیسی ان کی پوزیشن ہے، اس پوزیشن پر ان کے سامنے ہوں تاکہ ہمارا ناک رہ جائے یا ہماری عزت رہ جائے، ہمارے بچے کو کوئی تانا نہ مارے، ہمارے بچے کی آنے والی بہو اس کو پریشان نہ کرے کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی پر اچھی روٹی نہیں دی تھی، تمہارے گھر والوں نے اچھا جو ہے میرا استقبال نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائی، یہ سارے مراحل سے ہمارے ماں باپ جب گزر جاتے ہیں، اب وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی صاحب یہ بات کرنا منع ہے جمعے میں، بھائی صاحب بابا جی منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن خطبہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے بھائی اب دھیرے دھیرے ہم جوان ہونا شروع ہو گئے، تناور شروع، قوت شروع، ہمارے حالات اچھے ہو گئے، ہماری نوکریاں اچھی ہو گئی، ہمارے گھر آباد ہو گئے، اللہ نے ہمیں بھی بچے دینے شروع کر دیے، اور ہمارے گھر کے اندر ہماری عزت جو ہے وہ ہمارا بھی نام روشن ہونا شروع ہو گیا، اور ہمارے باپ اور ہماری ماں وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ گھر میں ہم 8 یا 10 بچے اور بچیاں ہیں، بیٹے یا بیٹیاں ہیں، گھر بھرا ہوا ہے، رونق ہے، اور 2-4 بھائیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے، ان کی بہویں بھی آ جاتی ہیں، ان کی بیویوں کی وجہ سے آگے بیٹے اور بیٹیاں ان کو اللہ دیتا ہے اور بڑا گھر ہو جاتا ہے۔ اور اب گھر کے اندر یہ سارے کچھ ماں باپ کی اولاد ہیں، ماں باپ اب کمزور ہیں، کسی کی جو ہے بینائی ختم ہو جاتی ہے، کوئی بولنے سے عاجز و بے بس ہو جاتا ہے، کوئی چلنے پھرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، کسی کی عقل جو ہے وہ پوری کام نہیں کرتی۔ یہ ہمارے ماں باپ کی جب حالت ہو جاتی ہے، اب ان حالات میں ہم وہ وقت بھلا دیا جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں سہارا دیا تھا، لیکن میرا اور آپ کا مالک جو ہمارا خدا اور ہمارا سچا معبود ہے وہ ان حالات کو بھولا نہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جو آپ کی سعادتوں کے منتظر تھے، یہ وہ ماں باپ ہیں جو آپ کی سربلندیوں کے منتظر تھے، یہ وہ ماں باپ ہیں جو آپ کی سرخروئی اور آپ کی کامرانی کے لیے دن رات شب و روز مشقت کو برداشت کرتے رہے۔ آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج اگر وہ توانا ہو گئے ہیں، اور اگر آج ان کی حالت یہ ہے کہ جس کو اللہ قرآن کریم میں یوں بیان فرماتا ہے وَيُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بہت بڑا دانا تھا، بہت بڑا اہل خرد تھا، لیکن آج اس کی عقل جواب دے چکی ہے، وہ صلاحیتیں نہیں رہی، وہ آپ کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، وہ آپ کے مزاج کے خلاف باتیں اور گفتگو اور رویہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا اس کے اس رویے کی وجہ سے، اس کی اس نافہمی کی وجہ سے، اور اس کے اس آپ کے مزاج کے خلاف اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی مرض اور بیماری اور لاغر پنی کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے تنگ آ کر آپ نے ان کو کبھی بھی زندگی میں اف تک نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کو مخاطب کرنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا خالق مالک ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو شرافت سے سمجھ جاتے ہیں تو بات ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، خبردار یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کو خوش کیے بغیر نہ ہماری زندگی دنیا کی سرخرو ہو سکتی ہے، نہ ہم قبر میں آرام پا سکتے ہیں، نہ محشر کے میدان میں ہمیں کوئی اللہ کے غیظ سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ سے اچھا تعلق قائم کرنا ہے، اس کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالدین، ماں باپ کو تم خوش کر لو، عرض پر اللہ تمہارا تم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ان ماں باپ سے تم بڑے تنگ ہو،
بڑے پریشان ہو، ان کی بڑی شکایتیں لگاتے ہو، کسی مولوی کے ساتھ، کسی مفتی کے پاس کبھی تعویذ لاتے ہو، کبھی تمہاری بیویاں جا کے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کی زبان بندی کے لیے تعویذ لاتی ہیں اور جو ہے ان کے خلاف جادو اور اس قسم کے پروپیگنڈے کرتی ہیں اور ان کی بار بار تمہیں شکایتیں لگاتی ہیں اور تم بھی ان کی شکایتیں سن کے ماں باپ کو ڈانٹتے ہو۔ فرمایا یاد رکھنا سخت الرب فی سخت الوالدین، جس دن تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے پھر تمہارا معبود، تمہارا رب تم سے دور چکا ہے۔ جانتے ہیں جنید اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے در پہ ہمیشہ حاضری دینے والا، جنید بغداد کے رہنے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نفلوں میں مشغول و مصروف ہیں، اللہ کے در پہ حاضری میں مصروف ہیں۔ ماں نے آواز دی اور ماں کی آواز پہ پرواہ نہیں کی، ماں کی آواز کو چھوڑ کے اللہ کے در کی حاضری میں مصروف رہے تو ماں کی بد دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو گیا، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کے در پہ حاضر ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے فکر میں مصروف ہے، اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہے جنید، لیکن ماں ناراض ہو گئی تو اللہ بھی ناراض ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر محلے والوں نے خوب ٹھنڈی لگائی اور ان کا گھر بھی توڑ پھوڑ دیا اور ان میں تہمت بھی لگ گئی، الزام بھی لگ گیا۔ یہ کس کی بد دعا تھی؟ یہ کس کی ناراضگی کی وجہ تھی؟ یہ ماں کی ناراض ہونے کی وجہ ہے۔ پیارے بھائی، آج ہمارے ماں باپ ہم کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے میرے تعلق دار ہیں؟ آپ کی ذات بھی ہے، صحابہ بھی عظیم اور جلیل القدر ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں اور میرے اور بھی رشتہ دار، میرے بہن بھائی بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ دنیا میں جتنے بھی لوگوں سے میرا تعلق ہے سب سے بڑھ کر میں کس کی زیادہ خدمت کا مستحق ہوں؟ میرے اوپر سب سے زیادہ خدمت کس کی واجب ہے کہ میں اس کی سب سے زیادہ خدمت کروں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنا نام لے سکتے تھے کہ سب سے زیادہ خدمت کا میں مستحق ہوں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر تو کوئی ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا، ابو بکر اور عمر کا نام نہیں لیا، عثمان اور علی کا نام نہیں لیا، سعد و سعید کا نام نہیں لیا، عشرہ مبشرہ بالجنہ کا نام نہیں لیا اور بدریوں کا نام نہیں لیا، یا احد میں جو ہے شہید ہونے والے جو بڑے جلیل القدر صحابہ تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، کسی مفتی کا نام نہیں لیا، کسی عالم دین کا نام نہیں لیا، کسی پیر اور بزرگ کا نام نہیں لیا، بلکہ نام لیا ہے تو کس کا لیا ہے؟ فرمایا امک تیری ماں ہے۔ آج ہم کتنی خدمتیں کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو، کئی ویڈیو میں ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنی اس پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اتنا احترام، اتنا جھکاؤ، اتنی تواضع، اتنی جناب، وہاں جا کے بڑے بزرگ سے بزرگ عورتیں بھی جاتے ہیں اور مرد بھی جاتے ہیں، اتنے جھک کے بات کرتے ہیں، اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، اگر وہ چار پائی پہ بیٹھے ہیں، 7 کرسیاں پڑی ہیں اور بھی 4 پائیاں پڑی ہیں، وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے برابر بیٹھنا دوبارہ نہیں کریں گے، واپس ہوں گے تو پیٹ کر کے نہیں ایسے جائیں گے۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو ان کی زبانیں چھریاں بن جاتی ہیں، زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے پاس ایسے نوجوان آئے جنہوں نے اپنے ماں باپ کا شکوہ کیا، کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے تنگ آ چکے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا بتائیے کہ اب ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ حد کر دی ہے، آخر کر دی ہے، ہم ہمیشہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپے ان کو بھیجے ہیں، لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، نہ ان کے علاج کا جو ہے اخراجات ہم سے برداشت ہوتے ہیں، نہ ان کے نخرے برداشت ہوتے ہیں۔ انا للہ و
इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम 10 अफराद थे, उनके सारे अखराजात तुम्हारा एक बाप पूरा कर सकता था। तुम्हारी माए उसकी जेब से मिन्नत और सिमाजत करके, हत्ता के चोरी करके अपने शौहर के पैसे तुम्हारे अखराजात को पूरा करके खुश होती थी। कभी तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं कहा था कि हम इनके खर्चे से तंग आ गए हैं। और आज तुम 8-10 बहन भाई मिलके, तुम्हारे आदि औलाद भी मिलके, तुम्हारी बीवियां भी मिलके, तुम 2 माँ बाप को जो है वो पाल नहीं सकते, उनका ख्याल नहीं रख सकते, उनसे तंग आगे हो। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। प्यारे भाई, यही वजह है कि सहाबी ने जब दोबारा पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ के बाद अगर इसके बाद सारी दुनिया में और कौन है ऐसी अजीम हस्ती जिसके मेरे ऊपर इतने एहसानात हो, जो मेरी इतनी अजीम मोहसिन जात हो कि मैं उसकी खिदमत करके उसका सिला चुका सकूं, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से फिर भी जिसका नाम निकलता है वो कौन हस्ती है? फरमाया उम्मुक, वो तेरी माँ है। फिर तीसरी बार जब सवाल किया, इसके बाद किसकी बारी है? फिर भी फरमाया है उम्मुक, तेरी माँ है। 3 बार माँ के हक को बयान किया। जब साहबी चौथी बार सवाल करते हैं तो फरमाया इसके बाद अगर कोई तेरी खिदमत का हकदार रह जाता है इस दुनिया में, अबू का वो तेरा बाप। अरे भाई, आज हमने इनको भुला दिया है, इनको पीछे पुश छोड़ दिया है, इनकी कोई परवाह नहीं करते। खुदा की कसम, हम अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी मुश्किलात के हल के लिए दरगाहों और दरबारों में के धक्के खाते हैं, वहां जाके भेड़े देते हैं, बकरे देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फंड और चंदा देते हैं, और अपने माँ बाप की दवाई, लिबास और उनकी खुशनुदी के लिए हमारे पास ना घर है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास अच्छे कलिमात हैं। मेरा और आपका रब अगर राजी करना है तो यहाँ बात सुन ले, मेरे और आपके माँ बाप अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप खुदा न खास्ता गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, हिंदू या सिख हो, ईसाई हो, या किसी और गैर मजहब से मुताल्लिक हो, या वो मुशरिकीन ही क्यों ना हो, हाँ वो मेरे दुश्मन है, ये मेरा और उनका ताल्लुक है, मैं उनसे खुद निपट लूंगा। लेकिन ऐ औलाद, तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं है कि तुम माँ बाप के सामने गुस्ताखी करो, या माँ बाप को उफ कहो, या माँ बाप को डांट पिलाओ। फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, तुमने अपने माँ बाप की खिदमत ही करनी। ये अल्लाह ताला ने माँ बाप के हक बनाए हैं। प्यारे भाई, आज जो माँ बाप को जलील करता है, परेशान करता है, उसको 2 सजाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सजा उसको दुनिया में मिलेगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज तुम अपने माँ बाप से तंग हो मैडम की खुशनुदी के लिए, कल तुम्हारी औलाद में भी अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ऊपर ऐसे बच्चे मुसल्लत करेगा जो तुम्हें इस सजा से दुगना सजा देंगे, इससे ज्यादा जलील करेंगे, और दूसरी सजा तुम्हें आखिरत में अल्लाह ताला के गैर और अल्लाह के गजब से दोचार होना पड़ेगा। और प्यारे भाई, आखिर में एक छोटी सी बात करके कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कैसा सोचते हैं, क्या उनके फिक्र हुआ करती है और उनके क्या हकूक हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा साइंसदान था, बहुत बड़ा मुजद बना, लेकिन अभी वो बच्चा है, उसकी माँ ने उसका स्कूल में नाम लिखवाया है। चंद ही दिनों के बाद इदारे ने उसको लेटर दिया कि जाके अपनी माँ को घर में दे दो। जब माँ उसका खत खोलती है, बेटा बड़े शौक से पूछता है, अम्मी बताओ इस खत में क्या लिखा है। और उस खत में क्या लिखा था वो माँ पढ़ के उसको सुनाती है कि स्कूल वाले लिखते हैं कि तेरा बेटा इंतहाई ज़हीन व फतीन है और इसके पढ़ाने के काबिल हमारे पास स्टाफ, मुदर्रिस और उस्ताद नहीं है, लिहाजा अपने बेटे की तालीम और तरबियत का खुद बंदोबस्त करें। क्या कहा माँ ने कि तुम्हारा बेटा इंतहाई ज़हीन व फतीन है, इसके पढ़ाने के काबिल उस्ताद हमारे पास नहीं है। और जब माँ मर जाती है, एक वक्त आता है, बड़ा उसको अल्लाह मकाम देता है, वक्त का हीरो बनता है, और जब पूरा खुद होता है, अपने पुराने कागजात और फाइलों को टटोल रहा है और उनके अंदर
وہ خط اس کو ملتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا دماغی طور پر انتہائی کمزور اور انتہائی کند ذہن ہے، ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے، اس کا بندوبست خود کر لیں۔ یہ کون تھا جس نے اس کی مایوسیوں کو امیدوں میں بدلا اور یہ امید کی منزلوں پہ طے کرنے والی، اس پہ سوار کرنے والی، اس پہ چلانے والی میری اور آپ کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔